خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کے سوالات علماء کرام کے جوابات، یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرینس پر آتا رہے گا انشاءاللہ تھرو آؤٹ، جس پر آپ وائس نوٹ کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے آپ ویڈیو کی صورت میں بھیجیں، لیکن میرا خیال ہے آپ لوگ وائس نوٹ پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو جیسے آپ کا کمفرٹ ہو، لیکن ایک آپ نے سوالات آپ کے آ رہے ہیں، بہت آ رہے ہیں، ہم سارے سوال شامل نہیں کر سکتے، ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرتے ہیں جتنے سوالات شامل کر سکیں۔ تو میں بغیر تمہید کے بس مولانا کمیل صاحب، مولانا عمران صاحب، مفتی سہیل صاحب، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں۔ میں بڑھتا ہوں پہلے سوال کی جانب، انشاءاللہ مفتی سہیل صاحب آپ بتائیے گا۔ جی چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں، کیا وہ ہم بعد میں تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وتر تہجد کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں اصل تو یہی ہے اور افضل بھی یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھ لی آپ نے اور اس کے بعد وتر جو ہے وہ بعد میں پڑھے جائیں، اصل یہی ہے، افضل بھی یہی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن چونکہ اب ظاہر ہے کہ کوئی رات کو سو جائے اور وہ تہجد کے لیے نہ اٹھے تو وتر بھی رہ جائیں گے، وجوب رہ جائے گا، تو اسی لیے علماء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ نماز عشاء کے فوراً بعد وتر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے تھوڑی ہی دیر کو نہ ہو؟ دیکھیں یہ ایک فقہی بات ہے کہ جیسے قرآن کریم میں نا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو تہجد اسی سے ہے۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد کچھ لمحات کے لیے بھی سو جائے تو اس کے بعد جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد ہوں گے، لیکن اگر وہ نہیں سویا تو تہجد سے محروم نہ رہے، تو وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو باوضو ہو کر 2 رکعت 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لے، تو وہ صلاۃ اللیل کہلائیں گے، ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فقہ جعفریہ کے علماء جن بھی روایت سے اخذ کرتے ہیں تو آپ کے مطابق جو ہے وہ نماز شب جو معروف ہے یا نماز تہجد، اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے نماز عشاء کی نفل پڑھی جاتی ہے، یہ مستحب ہے پڑھنا۔ یہ 2 رکعت ملا کر 1 رکعت بنتی ہے، یعنی کل دن میں فرض اور نفل ملا کر 17 اور اس کے بعد 34 رکعت یعنی 51 رکعت مستحب ہے پڑھنا۔ 17 رکعت تو فرض ہے ظاہر ہے، ظہر کی 8 رکعت نفل اور عصر کی 8 رکعت ہے نفل، مغرب کی 2 رکعت ہے، عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر ہے تو 1 رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ اور پھر ہے نماز شب جس کو آپ نافلۃ اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے جس میں قنوت نہیں ہے، اور پھر آخری نماز وتر ہے۔ اچھا یہ نماز عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ فجر سے جتنا کلوزسٹ پاسبل ہے اتنا پڑھیں، اتنا افضل ہے، ثواب زیادہ ہے۔ لیکن نماز عشاء کے بعد بھی آیت اللہ سستانی کا اس وقت جو فتویٰ ہے اس کے مطابق نماز عشاء کے فوراً بعد بھی کوئی پڑھنا چاہے تو 11 رکعت پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو 11 سے کم کر کے مثلاً وہ 9 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں یا 7 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، 2 رکعت کم کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا کم سے کم یہ کہ 3 رکعت پڑھ لیجئے، اور اگر 3 رکعت بھی نہیں تو 1 رکعت بھی پڑھ لیجئے، تو وہ بھی قابل قبول ہے اور درست ہے۔ اور اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے نا؟ اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو انسان تہجد کے وقت رب کے آگے روتا ہے اس کو پھر کسی کے آگے رونا نہیں پڑتا۔ اللہ اللہ۔ اور جو رب کے در کے آگے نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان کے اندر اللہ سے ایسا مانگا جائے کہ ہم رب کے آگے رونے والے بن جائیں۔ الساجد یسجد وہو فی قدم الرحمن، تو میں سجدہ کرنے والا ایسے ہے جیسے رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد، جو تہجد کے وقت سویا رہ جائے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور اگر یہ پریکٹس ڈالنی ہے، عادت ڈالنی ہے، تو ان سے بہتر ایام ہو ہی نہیں سکتے جب سحری کے اہتمام کے لیے فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے نا، تو یہ بیسٹ ڈیز ہیں اس عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ مفتی عامر صاحب سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، سنائیے گا۔ جی مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں انہوں نے جب تک روزہ ہوتا ہے مغرب تک کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز وہ نہیں پڑھتے، اور میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اکثر تو میرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں نماز، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اکثر یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ پاپا بھی نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو مجھے ماما صاحب سے یہ پوچھنا ہے
کہ اس طرح سے میں ان کو کیسے قائل کروں کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائیں. وہ مولانا کمیل صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو اب یہ تو ایک کہنے کے بچے کہتے ہیں کہ بابا بھی نہیں پڑھتے نماز، تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے. خاتون کیا آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اولاد جو ہے وہ والدین ہی کے نقش قدم پر ہوتی ہے. والدین نیک ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پھر اولاد بھی نیک ہوتی ہے. وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور انہی کے مطابق چلتے ہیں. تو اس لیے والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی ہو تو پہلے آپ ویسے ہو جاؤ، میری اولاد ایسی نہ ہو تو پہلے آپ اس چیز سے اجتناب کرو. تو آٹومیٹکلی آپ کی اولاد بھی آپ کو اسی طرح فالو کرے گی. باقی جہاں تک بہن نے یہ کہا کہ وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، دن میں کچھ نمازیں پڑھ لی روزے میں لیکن رات کو سو جاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو کیسے ان کو نماز کے لیے؟ ہمارے یہاں پہ اس چیز کے لیے دیکھیں، ایک تو طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ احسن طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کریں، ڈانٹیں نہیں، ذلیل نہ کریں، بے عزت نہ کریں، تانے نہ دیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہوتا ہے کسی کو موٹیویٹ کرنے کا. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی محبت دل میں اتار دیں. آپ کوشش کریں کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت اترتی جائے. جب یہ محبت اترتی ہے تو پھر خود بخود بندہ ہر اس چیز کو اپنا لیتا ہے جو رب چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 13 سال جو ہے نا اسی کو فوکس کیا تھا، یعنی اللہ کی محبت، توحید، عقائد، اللہ سے تعلق، اس چیز کو آپ نے زیادہ فوکس کیا. نتیجہ کیا آیا؟ اس کے بعد صحابہ کرام آگے بڑھ کے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ اس کے بارے میں بتائیں، یا رسول اللہ اس کے بارے میں، کیونکہ محبت دل میں اتر گئی ہے. اب وہ محبت بے چین کرتی ہے کہ میں کیسے رب کو راضی کروں، کیسے رب کو مناؤں، کیسے رب کی رضا حاصل کروں. تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے تبلیغ کا، کسی کو دین کی طرف لانے کا، کہ آپ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتارنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کی غلطیوں پر بات بات پہ تانے دیں. ٹھیک، مناسب. جی، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور پھر صبر اختیار کر لو. اچھا. تو نماز کو اچھی طریقے سے اس طرف راغب کر لیجئے، پھر صبر کر لیجئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بالآخر ہر ایک کو اختیار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ چاہے وہ ہدایت کے ساتھ شکران نعمت کرنے والا بن جائے یا کفران نعمت کرنے والا بن جائے. آخر انڈیویجول تو اس کا اختیار ہے. لیکن خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، یہ بچوں کے لیے بھی ہے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. کبھی ایسا ہوگا کہ وہ ایک دن میں نہیں ہوں گے، 2 دن میں نہیں ہوں گے، 1 مہینے میں نہیں ہوں گے. آپ اچھے طریقے سے تمیز سے جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اور باقی ہو جائیں، بچہ ہو جائیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے. اور بچوں کے لیے ایک بات اور بھی ہے کہ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں سے تو ہرگز جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا رازق اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رزق تو میرے ماں باپ ہی دے رہے ہیں. اگر تم نے ان سے جھوٹ بولا تو ایک موقع ایسا نہ آئے کہ وہ اصل رازق کے بارے میں بدظن ہو جائیں. یعنی یہ کہ کوئی یہ کہے کہ جناب بچہ لپٹ گیا باہر جاتے ہوئے کہ مجھے بھی لے جائیے. آپ نے کہا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آئے 2 گھنٹے میں. آپ نے کہا بیٹا کل لے جاؤں گا، لے کے گئے نہیں. یہ 10 15 20 مرتبہ 50 مرتبہ جب ہوگا نا، پھر آپ اس سے کہیں گے بیٹا نماز پڑھو تو ثواب بہت ملے گا. وہ کہے گا نہیں ہے یہ ابھی بھی کیسے کرے گا، تو یقین کیسے کرے گا. تو یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم ان سے جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ ابھی تمہیں وہ اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر تم نے بار بار ان سے جھوٹ بولا تو وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، پھر اصل رازق کی بات ماننے میں بھی تمہارے لیے شک کریں گے. کیا کہنا وسیم بھائی، حدیث پاک میں تھا کہ نعم العطیۃ و نعم الہدیہ. والدین کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے اس کی تربیت کا کرنا ہے. صحیح ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جتنی ہم ان کو عزت دیں گے. میں ایک دفعہ جارڈن گیا تو ایک عرب کے ہاں دعوت تھی، تو وہاں مختلف اعتبار سے لوگ تشریف لا رہے تھے، ہر ایک کو وہ پروٹوکول دے رہا تھا. تو 2 نوجوان لڑکے آئے، ایسا مفتی صاحب وہ کھڑے ہو کے اس نے استقبال کیا کہ میں مجبور ہو گیا پوچھنے کے لیے کہ من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگا ہاؤلا یا بنائی، میرے بیٹے ہیں. تو میرا سوالیہ چہرہ دیکھ کے نا تو مجھے کہنے لگا ما سمعت حدیث الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث نے سنی؟ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو. تو میں نے کہا سنی بھی بڑی دفعہ تھی، سنائی بھی بڑی دفعہ، سمجھ آ جائیے. جیسے کہ اماں فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب بھی آتی تھی تو اللہ کے محبوب کے لیے کھڑے ہوئے. کیا آج بھی ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا شروع کریں؟ کیا بات
क्या बात है। मुफ्ती सुहेल साहब अगले सवाल का जवाब देंगे, चलेगा जी। मैं जी पेशावर से बात कर रही हूँ। मेरा उलमा कराम से सवाल ये है कि जब हम कभी भी किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को अपने मुल्क में एक्सचेंज करवाते हैं तो जो हमें ऊपर की एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पड़ती है, क्या वो सूद के ज़मरे में आता है या वो जायज़ हलाल होती है? अच्छा, क्या मतलब कह रहे करेंसी एक्सचेंज जब करवाते हैं तो उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, क्या वो सूद के ज़मरे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ना? फर्ज कीजिए कि आप एक जगह से भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान, तो वो चार्जेस भी लगा देते हैं ना साथ में अपने, करेंसी चेंज नहीं होती है वक्त, वो चार्जेस भी, शायद ये मुराद है। तो सर्विस चार्ज वो सूद के ज़मरे में आएगा क्या? जी देखिए, बाज़ औक़ात ऑनलाइन इस तरीके से अगर एक्सचेंज करवाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो पैसों पर पैसा नहीं ले रहे होते, वो अपनी सर्विस की चार्जेस ले रहे होते हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। यहाँ तक कि लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी अभी कुछ अरसे के बाद ईद का दौरा होगा तो नए नोट हर कहीं जो ना वो लोग तलाश कर रहे होंगे, तो लोग कहते हैं कि पुराने नोट अगर दो और नए नोट लो तो वो इजाफी पैसे लेते तो ये सूद होगा। ये सूद नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो नोट है ये असल नहीं है, असल सोना और चांदी है, ये नोट असल नहीं है। आज गवर्नमेंट ख़त्म कर दे तो इसे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए उसका लेन देन जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। एक और भी सवाल जरा मुझसे बताइए। अच्छा, एक बात कहूँगा कि जो मेरी बहन ने कहा ना कि मेरे शोहर नमाज नहीं पढ़ते, आपने मसला पूछ लिया, खुदा के वास्ते इसका ऐलान ना करें वरना वो ज़िद में आ जाएंगे। और इसी तरीके से बीवी अगर नहीं पढ़ती तो शोहर को भी चाहिए कि ऐलान ना करे। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलाएं जरा, एक और सवाल चलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल नाम रखने के हवाले से है। मेरा नाम फैज़ुर रहमान है और मैं अपने बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और रहमान या फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमान रखना चाहता हूँ, या फिर अगर लड़की का नाम रखना चाहूँ तो मुस्फिरा रहमान। तो मेरा ये सवाल ये है कि क्या मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रहमान लगा सकता हूँ? लगा सकते हैं, मुझसे पहले आप बता दें। देखिए, मुस्तफ़ा और रहमान इस तरह बनेगा, इसका तर्जमा ये होगा कि रहमान का चुना हुआ। अच्छा, मैं एक बात अर्ज़ करूं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई ऐसा नाम आया है ना कि जिसमें बड़ाई का पहलू निकल रहा हो, तो आका अलैहिस्सलाम ने उस नाम को चेंज फरमाया है। अच्छा, तो मेरा मशवरा ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा रखें, ये बेहतर है। और लड़की के नाम के वाले से क्या कहा? नाम पता नहीं क्या एग्जांपल दी उन्होंने। थोड़ा अजीब सा लगा। मुस्किरा, ये तो मुस्फिरा वजूह हुई यौमइज़िन मुस्फिरा तो मुस्फिरा। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, तो अच्छा नाम है माशाल्लाह। मुस्फिरा खुश करने वाली, खुश होने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो आप लेकिन मुस्फिरा तो रहमान ना रखें, मुस्फिरा काफ़ी है। ठीक है। क़यामत में कुछ चेहरे खिले हुए होंगे तो अच्छा, ये वो अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मुफ्ती आमिर साहब सुनाए, अगला सवाल चलाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि क्या हम कुरान पाक की तिलावत 2x पर सुन सकते हैं? हाँ हाँ, वो यूट्यूब पे नहीं मुफ्ती साहब, वो ज़रा कभी स्पीड स्लो होती है तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो कह रही है कुरान की तिलावत x2 मल्टीप्लाई बाय 2 पे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। नहीं सुनते? अच्छा, इसकी वजह यह है कि चांसेस ज़्यादातर ये होता है कि वो तिलावत और अल्फाज की जो अदायगी है ना वो प्रॉपर नहीं होती है। अच्छा, वैसे वो कुछ हर कुरान का अपना, हर कारी का अपना अंदाज। कुछ कुरान होते हैं जो काफ़ी स्लो पढ़ होते हैं कि जिनको अगर आप 1.5 भी करें तो वो उनकी 1.5 जो है बाकियों की ओरिजिनल जैसी होती है। इसमें एक तो डिपेंड करेगा। एक मसला ये आ जाता है क्योंकि गुफ्तगू हम सुन लेते हैं, लेकिन जब हम तिलावत सुनते हैं और 1x 2x पे ले जाते हैं ना, फास्ट जब करते हैं, तो उसकी जो मशीन की जो आवाज़ होती है म्यूज़िक की, वो बाकायदा अल्फाज के जगह वो डिलीवर हो रही होती है। ये मैंने कई मरतबा नोट किया है। आप बाकायदा कंप्यूटर पे इससे ज़्यादा जो है वो मार्जिन होता है, आप जितना फास्ट करना चाहें सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन जब जो फास्ट होती जाएगी वो आवाज़ बारीक होती जाएगी और उस आवाज़ के अंदर ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल डिलीवरी कम हो जाएगी और उसके अंदर बाकायदा म्यूज़िक की जो है वो डिलीवरी आ रही होगी। आप तकद्दुस के पहलू से कह रहे हैं? आप ये तकद्दुस के पहलू से मैं कह रहा हूँ। आज इसमें यही राय है मुफ्ती साहब आपकी भी, या कुछ गुंजाइश देने को है तैयार? तकरीबन यही राय है, लेकिन इसमें ये है कि तरतील, यानी वो बहुत आहिस्ता पढ़ रहा है ना, तरतील में बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा तेज़ करे तो हदर हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुफ्ती साहब ये सही फरमा रहे हैं कि उसमें कोई आवाज़ मिक्सिंग इस तरह हो तो वो पहलू अदब कहा जाता है, तो ना करें तो बेहतर है। इसमें यही है कि जैसे आपने तरतील का मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया ना, वो थोड़ा सा फास्ट करने से कम चांसेस होता है, तो जहाँ ना हो ये चांस मशीन की आवाज़ का, वहाँ तो ठीक है। ठीक है, यानी जहाँ असल आवाज़ आपको लगे मुतासिर नहीं हो रही वो तो ठीक है, वरना ठीक सही ठीक है। चलाएं जी, अगला सवाल चलाएं। मोहम्मद साहब बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी, एक मिनट रुकेगा।
ہاں جی جی اچھا مجھے یاد آیا ابھی رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جامعہ ازہر سے اس پہ فتویٰ بھی آیا ہے. اچھا اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ آواز آ رہی ہے تو قرآن کی آواز ہے لیکن تلاوت اور فضیلت میں نہیں جائے گا. جامعہ ازہر نے باقاعدہ فتویٰ دیا, اخباروں میں نیوز میں آیا کہ یہ ناجائز ہے سننا ہی. اچھا انہوں نے چونکہ ایک تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم کے لیے اے آئی کا استعمال ہے خاص حوالے سے, اس کے علاوہ بات ہے یہی ہے کہ اس میں جو آواز آ رہی ہے قرآن, ہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ریسائٹنگ ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اوکے میں مولانا کمار صاحب اگلا سوال ہی پوچھتا ہوں, پھر اس پہ بھی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو. جی جی چلائیے. السلام علیکم. سوال ایسا ہے کہ وہ لوگ جو کھانے کے بزنس سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں, جاب کر رہے ہیں, مثلا کچن میں جاب کر رہے ہیں, کیا وہ روزہ قضا کر کے دوبارہ بعد میں رکھ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی, کس خوشی میں؟ کوئی کھانے کا بزنس ہے تو اس میں کیا آپ کی جاب کا یہ تو ایسا نہیں کہ کھاؤ بھی بناؤ بھی خالی روزہ, آپ بتا دیں اگر گنجائش ہے تو مجھے نہیں. کہتے ہیں اگر کھانے کے بزنس میں تو روزہ بعد میں رکھ لیں گے. یہ تو کل کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ وہ شان رمضان میں کام کر رہا ہو تو بعد میں اگر یہ بات چل نکلی تو پھر ٹھیک ہے, پھر ایسے لمبی بات ہو سکتی ہے. اس میں ٹیسٹ کا پہلو آ سکتا ہے کہ اچھا وہ چکھنا وکھنا, اچھا وہ یہ بنائے کہ نہیں بنائے. ہاں ٹھیک ہے. جی جو چکھنے کی اجازت یہاں تک تو ہے کہ فقط زبان پہ رکھ لیں اور حلق سے نہ اتاریں. اب اتنا یہ مسئلہ جو کیچپ سے شروع ہوا ہے اور نسوار پہ پہنچا نا, دیکھیں بات یہاں تک آ گئی. مجھے تھا اس کا اندیشہ کہ یہ بات رکے گی نہیں, بڑھے گی. اب آگے کی بات دیکھ لیں وہاں بریانی بنتی ہے. آپ نے کہا جی سوری. لیکن ویسے تو اجازت ظاہر نہیں ہے, وہ آپ نے خود ہی اپنے انداز سے ان کو بتلا دیا کہ بھائی کس خوشی میں آپ کو اجازت ملے گی, تو وہ خود بخود جواب ہو گیا کہ اجازت اس طرح سے نہیں مل سکتی. بلکہ اگر میں ان کی بات نہیں کر رہا, ویسے ہی اگر کسی کی جاب ایسی ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھنا سخت ہو جاتا ہو تو بالرسالہ تو شریعت پہ اس پہ واجب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اہتمام کرے ایک مہینے کے لیے کہ مثلا وہ جاب سے اگر چھٹی لے سکتا ہے, کوئی کام آدھا کر سکتا ہے, یہاں تک کہ اس کے لیے حرج نہ ہو جائے فائنینشلی, ایسا نہ ہو جائے کہ وہ سخت ترین تکلیف میں آ جائے. اس سے پہلے تک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مثلا جاب کو چھوڑ دے یا آدھا کر دے یا اپنے لیے کوئی اور اہتمام کر لے. تو شریعت کے اعتبار سے تو اس میں اتنی زیادہ پابندی, کیونکہ پرائرٹی فرسٹ اللہ کا حکم ہے, اس کے بعد پھر سارے معاملات ہیں. تو اس میں تو اجازت ویسے نہیں مل سکتی. وہ بار بار مسئلہ آ گیا کہ فقط زبان سے رکھنا جائز ہے, حلق سے اتاریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. باقی یہ کہ بہرحال ادباً جو قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے اس میں اگر کوئی 1.25 یا 1.5 کر کے ایسے کہ بے احترامی نہ شمار ہوتی ہو تو اس میں جائز ہے, فقہ جافریہ کے مطابق جائز ہے. میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ جو میوزک کی آواز ہے وہ کس طرح سے, وہ آئی تھنک غالباً وہ کہنا کبھی ہوتا ہے نا جب ہم فاسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی آواز کی مراد ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے اس انسان کی آواز نہیں, ذرا سے روبوٹک میکینیکل آواز سی لگنے لگتی ہے. وہ اس اعتبار سے وہ یہ کلیئر ہوتی ہے نا. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس میں بہرحال فقہ جعفریہ کے مطابق یہ جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. آخری جملے آپ جو بھی کہنا چاہے, سوال کا بھی وقت نہیں ہے, آپ بے شک بطور مجموعی قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے یا سننے کی بات آئی اس پہ آپ ایک کامنٹ فرما دیں بس, کہ بطور مجموعی جنرلی اسپیکنگ مسئلہ تو ایڈریس کر دیا ہے سب نے. جی جی قرآن پاک کے حوالے سے گزارش ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ, کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس, جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. تو بتائیے اس کا کیا بنے گا جو خود عامل ہے. اس لیے میں نے ایک بزرگوں کو دیکھا کہ بڑھاپے کی حالت میں وہ حفظ کر رہے تھے, تو میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے, رو پڑے, شیخ الحدیث تھے, روتے فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے والدین کو بھی یہ تاج پہنایا جائے. اللہ 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 اللہ. کیا کہتے ہیں آپ آخری میں دیکھ لیتے ہیں. صرف یہ عرض کروں گا کہ ترتیل میں اگر کوئی قاری پڑھ رہا ہے نا, اس کو تھوڑا سا تیز کریں گے تو حدر ہو جائے گا, تدویر ہو جائے گی. تدویر میں جس طرح نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا تیز کریں گے حدر ہو جائے گا, لیکن حدر کو تیز کریں گے تو وہ کیا ہوگا, تو وہ تو بالکل خلاف ادب ہو جائے گا. تو جہاں خلاف ادب پہلو نہیں نکل رہا تو وہاں اجازت دی جا سکتی ہے, جہاں خلاف ادب پہلو نکل رہا ہے تو وہاں اجازت نہیں دی جا سکتی. اصول تو یہی ہمارا بھی جیسے کہ ہم نے کہہ دیا کہ جب تک ادب, اگر آپ کو لگے تقدس معمول ہو رہا ہے تو پھر تو آپ ریفرین کریں پہلے تک, لیکن اجازت اصول مفتی صاحب نے بیان کر دیا. وہ جو آپ نے جملہ ادا کیا نا کہ آپ نے اپنے انداز سے جواب تو دے دیا, تو جب جواب نہیں بھی دیتے نا وسیم بھائی, ابھی 14-15 سالوں کے اندر جواب سارے جان رہے ہوتے ہیں, سارے جان رہے ہوتے ہیں.
लेकिन जाहिर सी बात है कि उलमा का एहतराम और एक नशिस्त का हज़रत ने एक मौके पे कहा था कि काश रमज़ान जो है वो सारा साल हो, तो मेरे दिल में उस वक्त ख्याल आया था कि फिर अगर ऐसा हो गया तो शान रमज़ान भी 1 महीने हो गए, सारा साल हो जाएगा। क्या बात है, फिर वसीम भाई पूरा महीना पूरा साल ही नहीं सो कितना जागेंगे फिर। जज़ाकल्लाह, यानी आप लोग मोहब्बतें बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अपने इल्म में इजाफा करने का मौका मिलता है इस सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त अंदाज से। इस सेगमेंट अपने इल्म का इजाफा करते हैं। शान इल्म हमारे आने वाले सेगमेंट का उन्वान है। बहरहाल आते हैं हम ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह।